बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अजीज भट्ट। नाज़रीन, आज मेरे पास एक अहम खबर ये आई है कि पीटीआई जिसका ये तनाज़ा चल रहा था, यानी कि जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है कि हमारी रिजर्व सीट्स जो हैं हमें दी जाएं, मगर इलेक्शन कमीशन ने एक इतराज़ लगाया था। वो इतराज़ इलेक्शन कमीशन का दूर हो चुका है। अब पीटीआई को उनकी रिजर्व सीट्स मिलने से नहीं रोका, दिए जाने से नहीं रोका जा सकता। इसकी पूरी तफसील मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि 17 जस्टिस साहिबान ने नजायज तजावजात की थी जो चीफ जस्टिस ने हटवा दी है। क्या ये नजायज तजावजात जो की गई थी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या ये दोबारा तो नहीं कायम हो जाएंगी, ये आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। और इसके अलावा अर्ज करूंगा कि आईएमएफ ने एक इतराज आयद कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ने वजीर आजम सेक्रेटरीट में तैनात अफसरान को जो 4 तनख्वाहें बतौर इनाम देने का वादा किया था या ऐलान किया था, आईएमएफ ने उससे उनको रोक दिया है। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। कोई भी सियासी अपडेट और करंट अफेयर और कोई भी एक्सक्लूसिव खबर हासिल करने के लिए मेरा ये चैनल जरूर देखें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने वजीर आजम सेक्रेटरीट के जूनियर अमले से लेके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स तक ग्रेड 22 के अफसरान को 4 तनख्वाहें इनाम में देने का ऐलान किया था। उसकी वजह ये बयान की थी कि आईएमएफ की टीम आई हुई थी पाकिस्तान और पूरे अमले ने, यानी कि पूरे स्टाफ ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाई और आईएमएफ की को मनाने के लिए या आईएमएफ की आंखों में धूल झोंकने के लिए बहुत कारकर्दगी दिखाई। इस पे इन्हें 4 इजाफी तनख्वाहें दिए जाने का ऐलान किया जाता है। ये बाकायदा एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू किया गया। आईएमएफ ने वो एग्जेक्टिव ऑर्डर पढ़ के प्राइम मिनिस्टर को हदायत जारी कर दी हैं कि ये जो 4 तनख्वाहें इजाफी, ये बहुत बोझ है खजाने पे और इसकी अरबों में तकरीबन वो बनती है अमाउंट। और ये तनख्वाह किस तरह दी जाएगी, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। तनख्वाह इस तरह दी जाएगी कि बैंकों से 28% पर सूद पर कर्ज लिया जाएगा और ये उन मतलब सरकारी लोगों को अदा की जाएगी, यानी कि 28% पे परसेंटेज के हिसाब से सूद भी दिया जाएगा और ये जो इनाम है उन्हें दिया जाएगा। इस पे आईएमएफ ने उन्हें रोक दिया है। पीएम ने पहली मर्तबा जिंदगी में शायद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपनी ईगो का इशू बना लिया। देख लें, इसमें आईएमएफ कामयाब होती है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी बात मनवाते हैं, पर मुझे तो लगता है आईएमएफ की आंखों में धूल झोंक देंगे, प्राइम मिनिस्टर अपनी बात मनाएंगे, क्योंकि इधर के बादशाह तो प्राइम मिनिस्टर है ना, आईएमएफ तो नहीं है। आईएमएफ तो ये सोच भी नहीं सकती कि इस तरह बादशाहत में आप, जिस तरह आपने सुना है ना छोटे होते कि तुमने दुरुस्त जवाब दिया, एक जानवर है जिसकी 4 टांगे हैं, 2 कान है, लंबा उसका मुंह है, वो बोझ भी खींच लेता है, ग्रे रंग होता है उसका, चारा वो खाता है और उसको रेड़ी के आगे भी जो लेते हैं और उस पर वजन भी ढोया जा सकता है, उसका नाम क्या है? तो एक दरबारी ने बताया कि उसका नाम ऊंट है। तो उसने कहा नहीं, ऊंट तो नहीं है, पर ऊंट के करीब करीब है, मैं गधे की बात कर रहा था, पर इसे ये माला दे दो और हीरे जवाहरात दे दो। तो ये वो बादशाहत वाला सीन चल रहा है कि इस कसम पुरसी के सिनेरियो में हम इनामात से नवाज रहे हैं सरकारी अफसरान को, और सरकारी अफसरान को नवाजने के पीछे भी एक स्टोरी है, वो ये कि हमारे जायज़ नजायज़ अहकामात पर सरकारी अफसरान जो है फौरी अमल करते रहें। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में देखने में आया कि जितनी ब्यूरोक्रेसी है ये पाकिस्तान की वफादार होने की बजाय मुख्तलिफ पार्टियों की वफादार नज़र आ रही है और ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ये जो कसम खाते हैं जब इसमें भर्ती होते हैं सरकारी जॉब में, उसकी भी मेरा ख्याल हल्फबर्दारी की भी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल जहां इतना कुछ हो रहा है तो ये भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, देखते हैं आईएमएफ जीतता है कि प्राइम मिनिस्टर का हुक्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरी बात मैंने आपको बतानी थी पीटीआई के हवाले से, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। दूसरा ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर
سپریم کورٹ کی رجسٹری میں تشریف لائے اور 4 دن انہوں نے ادھر رکنا تھا اور رہائش کے لیے وہ GOR1 میں واقع چیف جسٹس ریسٹ ہاؤس میں قیام کے لیے گئے. انہوں نے واک کے دوران دیکھا کہ جسٹس صاحبان کے گھروں کے باہر پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ GOR کو تمام باؤنڈری پہ مطلب باؤنڈری وال جو ہے وہ کنکریٹ کی بنا دی گئی ہے اور ہر گیٹ پر آہنی قسم کا پہرا ہے اور سینکڑوں پولیس افسران اور متحد جو ہیں وہ بلٹ پروف جیکٹس پہن کے کھڑے ہیں, بختر بند گاڑیاں کھڑی ہیں, مطلب وہ ایک قلعے کا سما ہے. تو انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ GOR میں پھر پہلے ہی قلعے کا سما ہے, یعنی کہ اس کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ جو گھر ہیں ان کی جو باؤنڈری وال ہے یہ کیوں بنائی گئی ہے, اس پہ کیوں پیسے خرچ کیے گئے. اس پہ انہوں نے بہرحال ایک بہت ناراضگی کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھا اور پوچھا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, وہ ذرا بیان کریں. خیر چیف جسٹس نے لکھا تو اس پہ کون سا کوئی پہاڑ گر جانا ہے, انہوں نے ان کو بھی چکر شکر دے دینا ہے. تو باقی چیف جسٹس کو اور بڑے سارے کام ہوتے ہیں, یہ چھوٹا سا کام ہے, یہ تو ہمارے جو پاکستان کی عوام ہیں ان کے ساتھ روز اس طرح کے سلوک ہوتے ہیں. مختصر یہ کہ ان کے گھروں کے باہر پھر کنکریٹ کی پہلے تو باؤنڈری وال پہ کنکریٹ کی دیواریں, سینکڑوں پولیس متحد اور افسران جو ہیں بلٹ پروف جیکٹیں پہن کے بختر بند گاڑیاں لے کے اور جدید ترین اسلحہ لے کے گیٹوں پر حفاظت کے لیے مامور ہیں اور ہر گاڑی کو چیک کیا جا رہا ہے اور اس کا پورا پوسٹ مارٹم, ہر گاڑی آنے جانے والے کی چیکنگ, پوسٹ مارٹم اور اس کو یقین دہانی کے بعد اندر جانے دیا جاتا ہے کہ اس کا جانا ضروری ہے یا نہیں یا کس کے پاس یہ جا رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ پھر ججز کے جو گھر ہیں GOR میں وہ بھی کافی زیادہ ہیں ماشاءاللہ. تو ججز کے جو گھر ہیں, بلکہ پچھلے چیف جسٹس نے تو ججز والے گھر بھی رکھے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جو گھر ہے GOR میں وہ 64 کنال رقبے پر محیط ہے, یعنی کہ 200 سے 300 لوگ جو ہیں ان کو اس کی ٹیک کیئر کے لیے موجود ہیں. اب ججز کے جو گھر ہیں ان کے باہر بھی چوکیاں بنائی گئی ہیں پولیس کی, یعنی کہ کیبن یعنی کہ کمرے نما کیبن بنائے گئے ہیں اور ان کی پولیس کی چوکیاں بنائی گئی ہیں, ان میں ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا گیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے کہ باہر بھی کنکریٹ کی دیواریں ہیں اور سینکڑوں پولیس جو ہے افسران اور متحد تعینات ہیں اور پھر ججز کے گھروں کے باہر بھی ہے, پھر دیواریں ہیں, پھر اتنی سیکیورٹی کیوں چاہیے ان کو. انہوں نے کہا کہ ویسے بھی یہ گرینری میں نجائز تجاوزات ہیں, یہ جو چوکیاں قائم کی گئی ہیں انہوں نے سارے کنٹینر جناب اٹھوا دیے ہیں, سارے کمرے شمرے چوکیاں ختم کرا دی ہیں. 17 جسٹس صاحبان کی جو پولیس کا پیرا تھا یا چوکیاں تھی وہ ختم کرا دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر جس کو زیادہ ڈر لگتا ہے, جس کو زیادہ جان پیاری ہے, یہ پولیس افسران کو اپنے گھروں کے اندر رکھیں اور باؤنڈری سے باہر نہ آنے دیں. دیکھتے ہیں انہوں نے نجائز تجاوزات جو کی تھی ان کے خلاف لاہور کارپوریشن کوئی کارروائی عمل میں لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا, اور دوسرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر اس پہ عمل درآمد ہوگا اور یہ گرینری جو ہے یا گرین بیلٹس جو ہیں ان پہ سے جو قبضہ ختم ہوا ہے اب یہ قبضہ واپس واگزار جسٹس صاحبان کروا لیں گے یا نہیں. اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی جناب جب الیکشن جیتی تو ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی. آپ کو پتہ ڈیفرنٹ نشانوں پہ انہوں نے الیکشن لڑے, اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب الیکشن لڑے اور یہ طے یہ ہوا کہ سنی اتحاد کونسل میں یہ شامل ہوں گے. جب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے الیکشن کمیشن کو درخواست دی کہ ہماری ریزرو سیٹیں ہماری سیٹوں کے حساب سے دے دیں, تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ جب الیکشن لڑے تھے تو آپ کی کوئی پارٹی نہیں تھی, تو آپ بعد میں کسی پارٹی میں شامل ہیں اس لیے آپ کی ریزرو سیٹس نہیں بنتی, اور سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کی نمائندگی قومی یا صوبائی اسمبلی میں پہلے نہ کبھی رہی ہے نہ ہے, اس وجہ سے آپ کو ریزرو سیٹس میں سے حصہ نہیں مل سکتا. اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں آپ کو پتا الیکشن نہیں ہوئے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ ضمنی انتخاب میں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی فیصل امین گنڈاپور نے NA44 یہاں سے انہوں نے یہ کہا, یہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا اور الیکشن لڑ کے انہوں نے وہاں سے الیکشن جیت لیا بطور ممبر قومی اسمبلی, اور ٹکٹ تھی سنی اتحاد کونسل کی, یعنی کہ قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہو گئی. دوسرا
جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی ریزرو نشستیں ملنی ہیں پی ٹی آئی کو ملنے جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حلقہ کے پی کے 91 انہوں نے ڈاکٹر اقبال فنا انہوں نے کوہاٹ کے علاقے سے الیکشن لڑا ہے اور یہ سنی اتحاد کونسل کی سیٹ پر منتخب ہو گئے ہیں، یعنی کہ یہ بھی منتخب ہو گئے ہیں اور یہ بھی ان کی نمائندگی ہو گئی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں۔ دونوں اسمبلی میں اب ریزرو سیٹس جو ہیں اب ان کو مل جائیں گی۔ اب کہنے کا مقصد صرف ڈاؤٹ فل جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے حوالے سے ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں جب اسمبلیوں میں ان کی نمائندگی ہو گئی سنی اتحاد کونسل کی تو پنجاب کی سیٹیں بھی اصولاً مل جانی چاہیے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں رہے گی، انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو ان کی ریزرو سیٹس ملنے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مطلب تھوڑا سا انہیں بریتھنگ سپیس ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ جو بات آپ سننے میں آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بھی بات چیت چاہ رہی ہے، تو بات چیت کا سیشن ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، بات چیت کا سیشن ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ عمران خان ہے۔ عمران خان کسی بھی فرمائش یا کسی بھی شرط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے۔ کسی دن بھی یہ کنیکٹ ہو جائے گا اور عمران خان باہر آ جائے گا اور سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ دوبارہ آزاد فضاؤں میں گھومنے لگ جائے گی۔ ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصلے اس بات کو اجازت دیجیے، میری رہنمائی اپنے کمنٹس میں ضرور فرمائیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصلے اس بات کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔